اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے ہیں ناظرین، موصوف کا کلپ ملاحظہ کیجئے، انشاءاللہ اس کے بعد تفصیلات عرض کرتے ہیں۔ من کنت مولا والی روایت کو، یعنی اس جز کو ہمارے علماء اہل سنت نے صحیح قرار دیا ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت نے اس کو روایت کیا، ہمارے علماء اہل سنت نے اس کو، اس جز کو من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنتا مولا کیا ہوتا ہے مولوی صاحب؟ شیعوں کی وہ چیلنج کرنے کی جلدی ہوتی ہے، پڑھ تو ٹھیک سے لیا کرو، اتنی مشہور حدیث ہے کہ میں مولا اس کا علی مولا، اور مولا کے معنی تو ابھی بحث نہیں ہے۔ سنیں ذرا بات، ہمارے علماء اہل سنت نے اس روایت کو، اس جز کو، اس حصے کو صحیح قرار دیا، اور نمک حراموں نے اسی سے روایت کیا۔ نمک حراموں نے علماء اہل سنت کی کتابوں سے ہی اس کو روایت کیا، اور عوام اہل سنت وہ بولے بسرے جو کتابوں سے دور رہتے ہیں، نمک حراموں نے انہیں یہ کہا کہ جی یہ روایتیں چھپاتے ہیں، ہم بتاتے ہیں۔ ان نمک حراموں سے کوئی یہ بات پوچھے، روایت کیا ہمارے علماء اہل سنت نے، درج کیا اپنی کتابوں میں، ابحاث علمی کی انہوں نے، تم نے محض ان کی کتابوں سے نقل کیا، اور تم کہتے ہو ہم نے اس روایت کو بیان نہیں کیا، یا ہم نے فضائل اہل بیت کی روایات کو بیان نہیں کرتے۔ جس نے بھی اس سے استدلال کرنا ہے وہ احسان مند ہوگا ہمارے علماء اہل سنت کا، ہمارے علماء و محدثین کا۔ لاؤ تو صحیح کسی اور کتاب، کسی اور جگہ سے اس کی قدیم ترین سند لے کے تو آؤ، ذرا دیکھے تو صحیح کون ہے اس کے قدیم ترین سند کا ناقل، لے کے تو آؤ۔ پوری ذریت روافظ کو و نیم روافظ کو، ایران سے لے کر پوری دنیا تک سب کو میرا چیلنج ہے اس بات کا، لے کر آؤ اس کی قدیم سند، صحیح ہونی چاہیے، اور علماء اہل سنت کی کتابوں میں نہ ہو۔ اچھا جی، حدیث غدیر کی سند لے کے آنی اور وہ سند اہل سنت کی کتابوں میں نہ ہو۔ اچھا جی، سند صحیح ہونی چاہیے۔ مولوی صاحب کی فرمائشیں آپ سنتے جائیں۔ مولوی صاحب جن کو حدیث سے غدیر پڑھنا بھی نہیں آتی، من کنتا مولاہو پڑھ رہے ہیں اور وہ شیعوں کو چیلنج کر رہے ہیں، ایران سے لے کے فلاں تک فلاں، ظاہری بات ہے لمبی چھوڑنے میں تو بھائی آپ کو ید طول حاصل ہے۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، اس میں ابھی آپ کی بہت بری ہونے والی ہے۔ یہ دیکھیے، سب سے پہلے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے مولویوں نے حدیثیں چھپائی ہیں، اس کے اوپر تو ہمارے پاس بہت سارے شاہد ہیں، ٹھیک ہے، ایک نہیں بے شمار شواہد، بے شمار روایات، کتابوں کو آگ لگانا، احادیث کو چھپانا، آپ کے صحابہ بھی فضائل اہل بیت کی روایات کو چھپاتے ہیں، یہ تو خدا کا معجزہ ہے۔ وہ تو قرآن مجید میں خداوند متعال نے وعدہ کیا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو بجھائیں، لیکن وہ بجھنے والا نہیں ہے، یہ تو خدا کا وعدہ ہے۔ ورنہ آپ ناسبیوں نے کوشش تو بڑی کی ہے، کیسے؟ یہ دیکھیں، یہ کون ہے جی؟ السنہ، دیکھیے گا بھائی، فضائل کی روایت تھی نا تو بیان کر دیتے۔ الجزء الثانی، روایت نمبر 458، اور کہتے ہیں کہ احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا کس چیز کے متعلق؟ ان قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی من کنتم مولا فعلی مولا، ما وجہہ، اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے اس کی، کس چیز پہ دلالت کرتی ہے؟ قال لا تکلم فی ھذا، دع الحدیث کما جاء، وہ اس کے اوپر کلام نہیں کرو، بس جیسے حدیث آئی ہے بیان کر دو۔ تو یہ فرار کس وجہ سے؟ بھائی کہہ دیتے آج جیسے آپ لوگ بڑے سارے دھندناتے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی مولا کا مطلب محبوب ہے، مولا کا مطلب دوست ہے، مولا کا مطلب محب ہے، پتہ نہیں کیا کہ آپ لوگ معنی لے کر آتے ہیں۔ تو احمد ابن حنبل اتنا سیانہ ہوتا، اس کا مطلب ہے آپ زیادہ سیانے، احمد ابن حنبل نہیں تھا۔ آپ کہتے ہیں ہم چھپاتے ہیں، نہیں چھپاتے، تو بھائی احمد ابن حنبل سے بندے نے پوچھا ما وجہہ، یعنی اس وقت کے لوگوں کو عربی بھی نہیں آتی تھی، مولا کا معنی آپ لوگ کہتے ہیں اتنا آسان ہے، لیکن اس وقت لوگ احمد ابن حنبل سے پوچھ رہے ہیں، اور احمد ابن حنبل یہ بجائے اس کے کہ بتا دیتا وہ بھائی محبوب محب دوست فلاں ڈھمکان، وہ کہہ رہا ہے لا لا تکلم، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، منہ بند رکھو، بس جیسے یہ بیان کرو کہ من کنت مولا فعلی مولا، جان چھڑاؤ۔ یعنی اس روایت کے متعلق وہ دیگر فضائل اہل بیت کی روایات کے متعلق کہ احمد ابن حنبل کا یہ نظر ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، اس سے نچلی والی روایت 4060، اس کی بھی سند صحیح ہے، اس کے بعد والی روایت بھی صحیح ہے۔ دیکھیں، سألت ابا عبداللہ عن قول النبی، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے متعلق احمد ابن حنبل سے سوال کیا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، ایش تفسیر، اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کو تنہاذا لا تسأل عن ذا الخبر کما جاء، اس کے بارے میں بھی نہیں بتا رہا آپ کا احمد ابن حنبل۔ او بھائی بتا دو کیا ہے، کوئی مشکل ہے کیا، مسئلہ کیا ہے وہ تم ہمیں بتاؤ۔ مولوی صاحب گٹکے والے صاحب، تم ہمیں بتاؤ کہ احمد ابن حنبل کو کیا مسئلہ تھا، بتا دیتا کہ بھائی یہ روایت ہے مولا علیہ السلام کو، وہ اس وقت جا رہے تھے کہ نا کیا کہتے ہیں جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے، تو مولا علی کو مدینے میں چھوڑ دیا اور کہا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، ٹھیک ہے بتا دیتا، اتنی سمپل سی بات تھی، آپ لوگوں کے نزدیک تو بہت سمپل ہے نا چیز، تو بتا دیتا آپ کا احمد ابن حنبل۔ یہ جو شیعہ کہتے ہیں تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں،
اور کہتا ہے جی اس روایت کو ہمارے علماء نے صحیح قرار دیا. میں ابھی بتاتا ہوں نا تمہارے علماء نے کیا کیا کیا. ان کا بابا، ان کا یعنی ناسبیوں کا آپ کہہ لیں کہ انڈرٹیکر کون ہے؟ ابن تیمیہ. ابن تیمیہ وہ کیا کرتا تھا؟ انکار کرتا تھا ابن تیمیہ اس کا. یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ کہتا ہے ہمارے علماء نے صحیح قرار دیا. پھر اس کی البانی نے چترول بھی کیا اس کی اچھی خاصی کہ انسان کا بچہ بنو بھائی، تم ایسی ایسی روایتوں کا آگے انکار کر دیتے ہو کہ جو متواتر روایتیں ہیں. وہ کہتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا فلیس هو فی الصحہ. لیکن کہتے ہیں کہ اس کو ہمارے علماء نے کیا ہے روایت نقل بیان کیا ہے اور اس کی صحت میں پھر کیا تنازع بھی ہے. اچھا، اما من کنت مولا فعلی مولا فلا یصح من طریق، یعنی صحیح طرق سے یہ روایت نقل نہیں ہوئی ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ طریق ثقات. اصلاً ثقات کے طریق سے یہ روایت نہیں. یہ چیخ رہا تھا ہمارے علماء نے اس کو یہ قرار دیا. تمہارے علماء میں سے جو تمہارا بابا ہے نا ناسبیوں کا، ابن تیمیہ عدو الاسلام، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ثقات کے طریق سے آئی نہیں ہے. لو جی من کنت مولا ثقات کے طریق سے نہیں آئی. اور پھر اس پہ البانی نے اس کو صحیح آئینہ دکھایا کہ انسان بنو. جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ تمہارے مولوی ڈنڈی مارتے ہیں، تمہارے مولویوں نے ڈنڈی ماری ہے. اور یہ روایت ملاحظہ کریں، بڑی زبردست ہے. مسند الامام احمد بن حنبل، مختصر رسالہ کی چاپ ہے. یہاں پر دیکھیے روایت کی سند درست ہے. انہوں نے عطیہ اوفی کے اوپر ایسے بڑھاس نکالی ہے ان کے بزرگوں نے. اچھا جی، زید بن ارقم کے متعلق ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے زید بن ارقم کو کہا کہ بھائی میرا ایک رشتہ دار ہے، دماد ہے، ہمارا ایک دماد ہے، اس نے ہمیں امام علیہ السلام کی شان میں ایک حدیث غدیر بیان کی ہے، یعنی یوم غدیر خم پہ جو ہے رسول نے امام علیہ السلام کے حوالے سے جو بیان کی تھی نا حدیث، وہ بیان کی. لیکن میں کیا ہے فانا احب ان اسمعه منک، میں چاہتا ہوں میں تجھ سے وہ سنوں. فقال انکم معشر اہل العراق فیکم ما فیکم، یعنی وہ ڈر گیا چونکہ اہل عراق میں قبضہ کیا عبید اللہ ابن زیاد. ڈر گیا بھائی، انہیں پتہ ہے کہ یہاں پر تو بنو امیہ کے کارندے پھر رہے ہیں، ہر جگہ پہ بنو امیہ اور فضائل اہل بیت بیان کرنا یہ تو بڑی مشکل بات ہے. زید بن ارقم بھی ڈر گیا. اس نے کہا نہیں بھائی، وہ کہتے تم اہل عراق بھائی تم تو درد سر میرے لیے کھڑا کر دو گے کوئی نہ کوئی. فقلت له، اس بندے نے کہا یار دیکھو لیس علیک منی، میرے سے تیرے کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، کھل کے بتاؤ میرے بھائی. فقال نعم کنا بالجحفہ. پھر وہ آگے چل کے روایت بیان کرتا ہے. یعنی یہ خوف تھا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا بنو امیہ اور تمہارے بزرگوں نے بابوں نے حدیث غدیر سے جان چھڑوانے کی کوشش کی، بڑی کوشش کی، لیکن تم لوگ کامیاب نہیں ہو پائے. پھر اس نے یہ تو میں جو اس نے بیان کیا نا اس پہ اور بہت کچھ بیان کرنے والا تھا، لیکن ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں چونکہ اس بیچارے کا علم ہی اتنا ہے، یہی اس کے چھوٹی سی کھوپڑی میں بیٹھ جائے بہت ہے. اب چلتے ہیں کہ شیعہ روایات کہتا ہے کہ صحیح. پہلے تو میں اس کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک سند مانگ رہا ہے کہ صحیح لے آؤ. بھائی پہلی بات ہے اس ایک سند کا مطالبہ کرنا کہ حدیث غدیر کے متعلق ایک صحیح سند لے آؤ، یہ بے وقوفی ہے. کیوں؟ چونکہ متواتر روایت میں جو متواتر روایت ہوتی ہے اس میں سند کی تحقیق کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ حدیث غدیر تشیع کیا متواتر ہے، تو لہٰذا یہ مطالبہ کم علمی جہالت میں مبنی ہے اور بے وقوفی ہے. کیوں؟ میں اس کے حوالے سے پہلے کچھ علماء کے اقوال نقل کرتا ہوں، پھر اس کا میں دکھ درد دور کروں گا، صحیح روایات پیش کروں گا، وہ بھی کروں گا، لیکن میں بتا رہا ہوں اس کا سوال جہالت میں مبنی ہے. الرسائل العشر کس کی ہے؟ شیخ الطائفہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی. ان کا متوفہ 460 ہے. اب یہاں پہ دیکھیں وہ کیا نکل کرتے ہیں. دلیل آخر ومما يدل ايضا على امامته علیہ السلام ما تواترت به الاخبار من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم غدیر خم. ٹھیک ہے، کون سی؟ فمن كنت مولا فعلی مولا. یعنی یہ روایت کیا ہے؟ متواتر تشیع کے ہاں. اور ایک کوئی بے وقوف اٹھ کے آتا ہے وہ کہتا ہے اس کی ایک سند میرے لیے ثابت کر دو، تو وہ بہت بڑا جاہل ہے بھائی، اس سے کیا بحث کریں گے آپ. النقط الاعتقادیہ کس کی ہے؟ شیخ مفید علیہ الرحمہ کی. یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ فَإِن قِيلَ من امام هذه الامه بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا علی بن ابی طالب بما علمت انه الامام. تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ امام ہے؟ وہ کہا ہمیں ایسے پتہ چلا کہ اس کے اوپر نص متواتر ہے رسول اللہ سے، اور وہ کون سی؟ ان میں من کنت مولا فعلی مولا، متواتر روایتیں. یہ شیخ مفید علیہ الرحمہ. اس کے بعد مرآت العقول علامہ ملا باقر مجلسی رحمہ اللہ، وہ کیا کرتے ہیں کہ من کنت مولا فعلی مولا هو مما تواتر نقل من الخاص والعام، کہ یہ متواتر روایت ہے، ان متواتر روایت میں سے ہے کہ جس کو
خاص اور عام، یعنی خاص سے مراد ان کا امن پوری تھا نا، تو وہ کہا کہ رواہ العامہ والخاصہ، اور اس عبارت کا ترجمہ کیا کرتا ہے، اس کو خاص تو خاص، عام افراد نے بھی روایت نقل کی ہے۔ یہاں پہ خاص اور عام جب اصطلاح استعمال ہوتی ہے تشیع میں، یعنی وہ ان کا شیخ الحدیث ہے، ان کا اہل حدیث کا کون، وہ میری ایک ویڈیو ہے حدیث غدیری پہ، آپ وہ کبھی جا کے ملاحظہ کریں، تو اس میں میں نے اس بات کا جواب دیا اس کو، جس میں وہ عبارت پڑھتا ہے، بڑے دلچسپ ہے۔ یعنی کہ شیخ الحدیث کی حالت یہ ہے کہ جس کو ایک ابتدائی اصطلاحات کا، جو ایک عام طالب علم بھی ہو نا علوم حدیث کا، ان کو اصطلاحات کا علم ہوتا ہے، لیکن ان کے شیخ الحدیث کو علم نہیں ہے۔ خاص اور عام سے مراد یہ ہوتے ہیں تشیع اور اہل تسنن دونوں کے ہاں متواتر اس کو گردانا جاتا ہے۔ اچھا جی، اور آگے بڑھتے ہیں، آگے الاربعون حدیثا فی اثبات امامت امیر المؤمنین، جناب شیخ ماخوذی بحرانی فقی محدث، ان کا متوفہ 1121 ہے۔ یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو حدیث مشہورہ میں سے رسول اللہ کا قول من کنت مولا فعلی مولا، اخبار مستفیضہ، پہلی بات ہے کہ وہ اخبار مستفیضہ کیا کہ آگے کہتے ہیں کہ نازل منزلہ متواتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اخبار مستفیضہ بھی ہو تب بھی اس میں سندی تحقیق کی احتیاج نہیں ہوتی، اور یہ ہمیں کیا کہتا ہے، شیعہ ایک روایت لے آئیں، سبحان اللہ، صحیح روایت لے آئیں۔ اچھا جی، ایک نہیں، میں انشاءاللہ تمہارا علاج کر کے جاتا ہوں۔ کشف المہم کس کی ہے، فی طریق خبر غدیر خم، یہ سید ہاشم بحرانی 1107 ان کا متوفہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ الباب الثالث بغدیر خم من طرق الخاصہ، من طرق الخاصہ سے مراد ان بیوقوفوں کو بتانا پڑتا ہے، خاصہ سے مراد یہ نہیں ہو کہ خاص طریقے ہیں اس کے، بلکہ خاصہ سے مراد تشیع کے، اور وفی ہے 43 حدیث، اس میں 43 احادیث کو لے کر آتے ہیں، اور 43 احادیث آ جائیں، بلکہ ان کے آپ تیسیر علوم الحدیث محمود طحان کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، اس میں آپ جب جاتے ہیں متواتر کی تعریف پڑھتے ہیں، وہ وہاں پر کہتے ہیں اگر ایک روایت 10 طریق سے، یعنی اس کی 10 اسناد ہوں، اور پھر وہ اس کی متواتر کی شرائط بھی بیان کرتا ہے، تو وہ حدیث متواتر ہوتی ہے۔ سیوطی نے یہ کہا ہے، اور وہ اسی کو میں نے اختیار کیا ہے۔ تو ان کے اپنے علماء نے حد عقل جو ہے وہ 10 تک کے حد عقل، خیر ایک جو مشہور مبنا کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، غیر مشہور میں تو 4 کو بھی انہوں نے متواتر میں ٹھوکا ہوا ہے، 5 کو بھی متواتر میں ٹھوکا ہوا ہے، اور اپنی مرضی سے جو دل کرے متواتر بنا لو۔ پھر آگے خود یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں، خبر غدیر قم قد بلغ حتی التواتر من طریق العامہ والخاصہ، کہ یہ تواتر کی حد تک عامہ اور خاصہ میں موجود ہے۔ اچھا، پھر خود محقق صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ کتاب سید نے لکھی کس لیے ہے، تاکہ اس حدیث کو فریقین سے اس کا تواتر ثابت کریں، اور کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی اس میں گنجائش نہ رہے، اور فیکون حجت علی العام والخاص، تاکہ یہ عام اور خاص کے اوپر کیا ہے، حجت رہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید اقوال کیا ہیں۔ ہاں نہیں، انہی اقوال پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اب اس کا جو ہم کہا تھا نا کہ دکھ درد ہے کہ ایک صحیح سند لے آئیں، تو ہم اس کو صحیح سندیں دکھاتے ہیں تاکہ اس کا چیلنج وہ مشرق سے مغرب، ایران سے عراق وغیرہ وغیرہ۔ یہ ملاحظہ کریں، الخصال کس کی ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی یہاں پر، اور یہ سند پھر اس کا کام ہے نا کہ یہ ثابت کرے گا کہ یہ تشیع کے ہاں جو پائی جاتی ہے سنیوں میں بھی ہے، من نوعی انہوں نے وہاں سے اٹھائی ہے۔ الخصال شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ آ کر پیش کرے کہ دیکھو جو شیعوں نے، میں نے ایک سند کا مطالبہ کیا تھا کہ ایک سند ایران سے، عراق سے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے لے کر آئیں کہ جو سنیوں سے نہ لے گئے۔ بھائی تم نے آنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ یہ دیکھو بھائی یہ ہماری فلاں کتاب میں روایت تھی، یہ شیعوں نے وہیں سے نقل کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے روات تھے یا فلاں تھے، اور یہ جناب کیا ہے جی، ہماری حدیث ہے۔ یہاں پر یہ روایت معروف بن خرابون، ابی طفیل عامر بن واصلہ، حذیفہ بن اسید الغفاری، ان سے بیان کرتے ہیں کہ جب لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حجۃ الوداع، کیا فرماتے ہیں، فقال الا من کنت مولاہ فان علیا مولا، ٹھیک ہے جی، ثم قال اللہم وال من والا وعاد من عادا، آگے پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہاں پر قال معروف بن خرابوز کہتے ہیں فعرضت هذا الكلام على ابی جعفر علیہ السلام، میں نے یہ ان کے سامنے پیش کیا، کہا صدق ابو طفیل، تو انہوں نے جناب ابو طفیل عامر بن واصلہ کی تصدیق کی۔ اچھا، پھر اس کی دوسری سند، اور پھر یہ نیچے تیسری سند، ٹھیک ہے، اور نیچے محقق وسندہ صحیح رجالہ ثقات اجل عیون، تو یہ جا کر تحقیق کرنا، اور یہ سندیں اپنی کتاب سے۔ اب تمہارا کام ہے مولوی، اب تمہیں میں چیلنج کرتا ہوں، تمہارے تو چیلنج ایسے ہی ہوتے ہیں سارے مولویوں کے، تم نے جا کے نکال کے لانی ہے۔ یہ
मुअज्जम अल अहदीस अल मुअतबरा किसकी है? आसिम मोसनी साहब की। वो पहली होगी ना, आप दूसरी आ जाओ। जब हम इसमें जाते हैं तो यहाँ पर देखें सफ़ा नंबर 51, इसकी जुज़् सानी दूसरी जिल्द है। रिवायत की सनद बिल्कुल सही। फ़क़ाल रसूलुल्लाह फ़ी अली मन कुन्तु मौला फ़अली मौला। अब ये उसके ऊपर सनद है, इसकी तकरीबन 2 सनदें हैं, ठीक है। अल्लामा बाक़िर मजलिसी ने दोनों को सही करार दिया है। तो आओ और पेश करो कि ये सनदें भी और ये जनाब शियों ने हमसे ली हुई हैं, अहले सुन्नत से ली हुई हैं। गुटका मौलवी साहब, ये आपने पेश करना है। आगे बढ़ते हैं। फिर मुअज्जमुल अहदीसुल मुअतबरा, अहदीसुल मुअतबरा अल-जुज़् सानी में यहाँ पर इसी रिवायत को, एक और रिवायत को बयान करते हैं और वहाँ पर क्या बयान करते हैं? कल अमर अल्लाह अज़्ज़ा वजल रसूलहु बिविलायत अली, कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मौला अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान करें। और फिर इन्नमा वलीकुमुल्लाह आयत नाज़िल हुई, वफ़ारदा विलायत उलिल अम्र फलम यदुरु मा, वो नहीं जानते थे कि भाई उलिल अम्र की जो विलायत है वो क्या है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अन युफ़स्सिर लहुमुल विलाया कमा फ़स्सर लहुमुस सलात व ज़कात वल सौम वल हज। फिर उनके लिए भी जिस तरह नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की तफसीर की, इसकी भी तफसीर बयान करें। फिर क्या है? फिर जब गदीर खुम का मकाम आया तो वहाँ पर ऐलान किया और क्या? व अमर अन्नास अन युबल्लिग शाहिदुल गाइबा, कि और हुक्म दिया कि जो यहाँ पर देख रहे हैं, मौजूद हैं, वो क्या करें? गायबीन तक पहुँचाएँ। और फिर आगे क्या बयान करते हैं कि वकानतल फ़रीदा तुंदलु बअदल फ़रीज़तिल उख़रा वकानतल विलाया आखिरुल फ़राइज़, कि जो विलायत है वो आखिरी, यानी जो आखिरी फ़राइज़ थे, वो आखिरी हुक्म था जो अल्लाह के रसूल पे नाजिल हुआ, जो पहुँचाना था, जिससे दीन मुकम्मल हुआ। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वाली आयत के साथ वो अमीरुल मोमिनीन की विलायत थी जो गदीर खुम के मौके में बयान की। अच्छा जी, ये गदीर खुम यहाँ से। फिर चौथे नंबर पर आ जाएँ, मुअज्जमुल अहदीस अल मुअतबरा। यहाँ पर भी क्या है जी? युस्तहब्बुस्सलात फ़ी मस्जिदिल गदीर, क्यों? लिअन्न नबी अक़ाम फ़ीही अमीरुल मोमिनीन व हुवा मौदिउ अज़हरल्लाहु अज़्ज़ा वजल फ़ीही हक़, कि ये वो मकाम है कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने हक़ को ज़ाहिर किया, इसलिए मस्जिद गदीर का बड़ा एहतमाम करते हैं शिया। ये हमारे यहाँ गदीर, ख़ुद मस्जिद गदीर, वहाँ पर नमाज़ पढ़ने की फजीलत है, ये सब बेशुमार रिवायात हैं। ये असल क्या कहते हैं कि काबिल गुफ्तन नहीं है कि हम आकर एक रिवायत को बयान कर रहे हो कि आया गदीर तशय्यो के हाँ क्या अहमियत रखती है, गदीर को तशय्यो मानते नहीं मानते। भाई हमारे यहाँ ये नस से जली है, हमारे यहाँ ये रिवायत मुतवातिरा है। और फिर अगर कोई बेवकूफ़ आके ये दावा करते हैं, जिन्हें मिर्ज़ा ने भी किया था और इस बेवकूफ़ ने भी किया कि जनाब ये आके बयान करो, ये फिर मुलाहिज़ा करें मुअज्जमुल अहदीस अल मुअतबरा अल-जुज़् सानी। यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर इनके बड़ों को भी जो है ना वो रगड़ा लगता है कि हाँ कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के साथ पहुँचे मदीना से मक्का। जब हम मस्जिद गदीर पहुँचे तो इमाम ने वहाँ पर फरमाया कि ये वो ज़ालिका मौदिउ क़ादिम रसूलुल्लाह हैसु क़ाल, कि जब ये वो मकाम है कि जहाँ पर रसूलुल्लाह आए और क्या फरमाया? मन कुन्तु मौला फ़अली मौला। फिर सुम्मा नज़रा इलल जानिबिल आखिर, फिर वो एक तरफ देखा तो वहाँ पर जनाब अभी फ़लाँ फ़लाँ सालिम मौला अबी हुदैफ़ा व अबी उबैदा बिन जर्राह वगैरह खड़े थे और वो एक दूसरे को इशारा करते हैं, देखो ये रसूल जब ये ऐलान कर रहे हैं उनकी आँखों को देखो। फिर वो कुरान मजीद की आयत नाज़िल होती है, यानी एक मजनून की तरह रसूलुल्लाह की आँखें, क्योंकि इन लोगों को हज़म नहीं हो रहा था ना इनके बड़ों का अभी फ़लाँ और फ़लाँ को, ये वाज़ेह है तशय्युम में अभी फ़लाँ व फ़लाँ कौन है। तो लिहाजा ये एक और रिवायत थी और इसमें भी तुम्हारे ना बाबें हैं, ना तुम्हारी किताबें हैं, ना कुछ है, ठीक है। वो तुम्हारे यहाँ अलग से मुतवातिर है, हमारे यहाँ अलग से मुतवातिर, दोनों के यहाँ ये रिवायत मुतवातिर शुमार की जाती है। जैसा कि तुम्हारे बुज़ुर्गों ने इतनी झल्लियाँ मारी हैं, तुम्हें भी वही कहाँ पता नहीं किसने ये बात कहीं लिखी भी होगी या कहीं से इसने देख ली होगी कि भाई शायद शियों के पास कोई नहीं है, तो इसने आके दावा कर दिया कि मैं चैलेंज करता हूँ। चैलेंज करना तुम लोगों के यहाँ तो बिल्कुल ऐसे ही है जब, लेकिन तुम लोगों को जब तशय्युअ की तरफ से जवाब मिलता है ना, फिर तुम लोगों को अकल आ जाती है कि नहीं जी हमने गलत किया है और इस तरह का चैलेंज नहीं करना चाहिए था। इसी पे हम इत्तफ़ाक़ करते हैं और इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।